چینل پر نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کریں تاکہ نئی نئی ویڈیو اچھی ویڈیو آتی رہے. شکریہ. پھر آپ نے کہا کہ عدالتیں آزاد ہیں، اسی لیے نواز شریف کو بھی سزا ہو گئی، مریم کو بھی سزا ہو گئی. اس وقت تو عدالتیں بہت اچھی تھیں. جب آپ نے آئین توڑا، قانون توڑا، اپنے پاؤں کے نیچے آپ نے آئین کو روندا اور آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تاریخی ڈیسیجن دیا، 12 بجے عدالت کھلی اور آپ کو آئین شکنی سے روکا گیا، تو آپ نے عدالت کو نہ صرف برا بھلا کہا بلکہ سوشل میڈیا پہ خطرناک ترین گالیوں پر مبنی کیمپین چلائی آپ نے عدالت کے خلاف. اور پھر جب عدالت نے سو موٹو نوٹس لیا شہباز شریف صاحب کے خلاف، تو اس دن سے آپ عدالت عظمیٰ کی تعریفیں شروع کر رہے ہیں. تو میں عدالتوں کو بھی یہ بہت ادب سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، عدلیہ کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ روایت مت ڈالیں کہ جو شخص سب سے بڑھ کر اداروں کو گالیاں نکالے گا اسی کے حق میں فیصلے آئیں گے. قوم کے حق میں فیصلے کریں، ملک کے حق میں فیصلے کریں. سوشل میڈیا کو مت دیکھیں، میڈیا کو مت دیکھیں اور اس قوم کے مستقبل کے حق میں فیصلے کریں. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت نیوٹرل ہے، نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نیوٹرل کہنے کی اجازت نہیں دیتا، اور پھر اب نیوٹرل ہو جائیں، ای سی پی اچھا ہے، ای سی پی برا ہے، عدالتیں اچھی ہیں، عدالتیں بری ہیں. یہ سب ایک ہی آدمی کے سٹیٹمنٹس ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ. کسی اور ملک میں اس قسم کا کوئی آدمی آتا تو پاگل خانے کی وین خود ہی آ کے اس کو گھر سے لے جاتی کہ اپنے بچوں کو بھی لے کے آؤ اسی آزادی کے لیے. کیا تمہارے بچے اس لیے نہیں آ سکتے کہ شہباز شریف صاحب نے اور ان کی حکومت نے امپورٹڈ چیزوں پہ بین لگا دیا؟ سب سے بڑے امپورٹڈ تم ہو اور دوسروں کو تانا دیتے ہو امپورٹڈ ہونے کا. جو اس مٹی کے لوگ ہیں، اس مٹی میں انہوں نے دفن ہونا، ان کو تانا دیتے ہو امپورٹڈ لوگوں ہونے کا. قوم کے بچوں کو جن کو آپ سڑکوں پہ لا کر پڑوانا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو، ان کی فرنٹ لائن پہ اپنے دونوں بیٹوں کو کھڑا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کسی آزادی کے لیے، انقلاب کے لیے مارچ کر رہے ہو. ان کو کہو نا کہ وہ جو تاج برطانیہ ہے اس کے جو حلف انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس کا جو توق ہے جو انہوں نے اپنے گلے میں، اس حلف کا، تاج برطانیہ کے حلف کا جو توق اپنے گلے میں ڈالا ہے، وہ اتار کے آئیں پاکستان. وہ جو پاسپورٹ انہوں نے برٹش رکھے ہوئے وہ چھوڑیں اور آئیں پاکستان کا سب پاسپورٹ لیں. اپنے بچے تو وہاں ٹھنڈی ہواؤں میں، اور یہاں پاکستانی قوم کے بچوں کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ نکلو اور میری خاطر مار کھاؤ، ڈنڈے کھاؤ. ان کو بھی کہیں کہ آ کے ڈنڈے کھائیں، بلکہ سامنے کھڑے ہوں. اے آر وائی کا مائک اٹھا لیں یہاں سے. میں کسی بلیک میلر چینل کو جو کسی ایجنڈے پہ ہے، میں اس کا مائک یہ اٹھا لیں. جو بھی یہاں پر اے آر وائی کے نمائندہ بیٹھے ہیں، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں، مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ایک ایسا چینل جو کہ ایجنڈے پہ ہے، اداروں کے خلاف پورا نیریٹو بلڈ کر رہا ہے، ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے کیونکہ اس نے اس سے 40 ارب روپیہ کھایا ہے اور وہ اپنے پیسے کو بچا رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں. اگر آپ میں ہمت تھی اور اگر سازش سچ تھی تو سی این این کو بتاتے کہ تمہارا ملک میرے خلاف سازش کر رہا ہے. وہاں پر تو آپ نے انتہائی امبیرسنگ طریقے سے سر لٹکا کے یہ کہا کہ جو بائیڈن میرے ساتھ انگیج نہیں کر رہی تھی. اپنی ناکامی کا اعتراف کیا اور بتا دیا کہ اصل غصہ مجھے یہ ہے کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ مجھے اس نے فون نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ انگیج نہیں کیا. سازش کا ذکر تو وہاں پہ بالکل بھی نہیں تھا. تو پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے آپ نے ایک اور بیانیہ رکھا ہوا ہے، اور امریکی چینل کو جب آپ انٹرویو دیتے ہیں تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں. تو کیا یہ تضاد پاکستان کی عوام کو نظر نہیں آ رہا؟ اس کو اپنی جو ڈیوٹی کی لائن میں اس کو شہید کر دیا گیا. اور میں دیکھ رہی تھی کہ ٹی وی چینلز پہ آ رہا تھا کہ ایک شخص نے اپنے گھر سے فائرنگ کی، اس سے کانسٹیبل شہید ہو گیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو اس قسم کی گلاس اوور ہے وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے.
पूरी दुनिया ये जानती है कि जब पुलिस ने डोर नॉकिंग की, उनको कोई इत्तला मिली, उस पे उन्होंने उनके घर पे जब वो गए तो पीटीआई के ऑफिस होल्डर ने, पीटीआई के मेंबर ने, पीटीआई के रुकन ने सीधी गोली उस कांस्टेबल पे चलाई और सीने में गोली लगने से वो कांस्टेबल शहीद हो गया। और उस कांस्टेबल के 5 बच्चे, अभी हमजा शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने देखा। ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से प्लीज। मैं किसी ब्लैकमेलर चैनल को जो किसी एजेंडे पे है, मैं उसका माइक यहाँ नहीं, ये उठा लें। जो भी यहाँ पर ARY के नुमाइंदा बैठे हुए हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ऐसा चैनल जो कि एजेंडे पे है, इदारों के ख़िलाफ़ पूरा नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इमरान खान का साथ दे रहा है, क्योंकि उसने उससे 20 अरब रुपया खाया है और वो अपने पैसे को बचा रहा है, तो मैं उसके साथ बात करने को तैयार हूँ। अच्छा, ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसमें सबसे बड़ी बेटी उसकी 11 साल की है, छोटा बच्चा उसका 8 माह का है। इस वाक़े से न सिर्फ इमरान खान का मकरूह चेहरा कौम के सामने आया है, बल्कि जो लॉन्ग मार्च के मकासद हैं उसमें अब कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रह गई। और ये तो आज उन्होंने खुद सीधी कानून नाफिज करने वाले इदारे के सीने पर गोली चला के उन्होंने ये बता दिया कि हमारे इरादे क्या हैं। लेकिन हुकूमत जो भी कर रही है, जो भी प्रिएम्प्टिव मेजर्स ले रही है कौम के लिए, मुल्क के लिए, आवाम के लिए, उनकी आसानी के लिए, उनको तंगी से बचाने के लिए, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन इसके अलावा हुकूमत को इंटेल मिली थी कि इन्होंने पूरा इरादा ये रखा हुआ है कि ये इनके पास आंसू गैस के शेल्स भी हैं, इन्होंने असला भी जमा कर रखा है, इनके पास डंडे भी हैं और इनके पास हर वो चीज़ है जिससे इनकी पूरी कोशिश है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर ये अटैक करें, उनको मारें, उन खून और इंतशार का खेल खेलें। तो उससे इन्होंने जो आज जिस कांस्टेबल को इन्होंने शहीद किया है, उससे उनके इरादे पूरी तरह कौम के सामने खुल कर आ गए हैं। बात यह है कि उन्होंने जब ये हुकूमत से निकाले गए, जब कुर्सी इनसे छिन गई, तो इनको ऑब्वियसली बहुत बुरा सदमा पहुंचा, धचका पहुंचा और इन्होंने फिर वो एक साजिश का जो डंडोरा पीटना शुरू किया, जो झूठे ख़त का ड्रामा करना शुरू किया, जो कहा कि मेरे ख़िलाफ़ गैर मुल्की साजिश हो गई है। और फिर इन्होंने कहा कि मुझे फिर वो भी जब पिट गई तो कहा कि मेरा कत्ल होने वाला है, मेरे पे कत्ल की साजिश हो रही है। देखिए, जब वो सब ड्रामे बाजियाँ फेल हो गई, जब अवाम के सामने हक और सच आ गया, तो फिर अब उन्होंने ये सोचा कि लॉन्ग मार्च के ज़रिए मुल्क में फिर से एक तरह से आग लगाई जाए, खून और आग का खेल खेला जाए, ताकि वो ये साबित करने में कामयाब हो जाएं कि मुल्क में हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। और आज वो ये कह रहे थे कि श्रीलंका बन जाएगा मुल्क। ये मुल्क बिल्कुल श्रीलंका नहीं बनेगा। इस मुल्क को श्रीलंका बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आज बच्चा शहीद हुआ है, कौम का बेटा कांस्टेबल जो शहीद हुआ है, उसमें और मरियम नवाज में, हमजा शहबाज में, या कासिम और सुलेमान जो इमरान खान के 2 बेटे हैं, क्या फ़र्क है उसमें? फ़र्क ये है कि वो इमरान खान के बेटे हैं तो वो बाहर रहेंगे, उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा,
وہ सेफ और साउंड एक एनवायरनमेंट में रहेंगे। यहाँ बच्चे, कौम के बेटे जो अपनी जिंदगी उन्होंने वक्फ कर दी मुल्क और कौम की सलामती के लिए, वो सीनों पर गोलियां खाएंगे। और इसलिए एक आदमी की कुर्सी की हवस उसको चैन नहीं देती। कौम के बच्चों को जिनको आप सड़कों पे लाकर मार पड़वाना चाहते हो, मारना चाहते हो, उनकी फ्रंट लाइन पे अपने दोनों बेटों को खड़ा करो, ताकि लोगों को पता चले कि आप किसी आज़ादी के लिए, इनकलाब के लिए मार्च कर रहे हो। उनको कहो ना कि वो जो ताजे बरतानिया है उसके जो हल्फ उन्होंने उठाया हुआ है, उसका जो तौक है जो उन्होंने अपने गले में, उस हल्फ का, ताजे बरतानिया के हल्फ का जो तौक अपने गले में डाला है, वो उतार के आए पाकिस्तान। वो जो पासपोर्ट उन्होंने ब्रिटिश रखे हुए वो छोड़ें और आए पाकिस्तान का सब पासपोर्ट लें। अपने बच्चे तो वहां ठंडी हवाओं में, और यहाँ पाकिस्तानी कौम के बच्चों को आप तरगीब दे रहे हैं कि निकलो और मेरी खातिर मार खाओ, डंडे खाओ। उनको भी कहें कि आके डंडे खाएं, बल्कि सामने खड़े हो। मैंने जो तहरीक कभी लीड की है, जमात ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है, चाहे वो पीडीएम की तहरीक हो या वो कोई भी तहरीक हो, तो मैं तो पीछे नहीं हटी। मैंने बच्चों को आगे मार खाने के लिए नहीं छोड़ दिया। आगे फ्रंट लाइन में मैं खुद होती थी। मैं औरत हूं लेकिन मैंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। जब नैब के दफ्तर में इमरान खान ने मेरे पे पथराव कराया तो मैंने अपने कारकुनों को आगे नहीं किया। मैं गाड़ी से निकल के खड़ी हो गई। मैंने कहा मारो पत्थर, मैं खड़ी हूं यहाँ पर, खोलो नैब का दरवाजा। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे कारकुनों को मारो, मैं पीछे छुप के बैठी हूं। तुम्हारे बच्चे लंदन में ठंडी फिजाओं में, और कौम के बच्चे यहाँ लू के थपेड़े खाने के लिए? क्यों? ये तफरीक क्यों है? मुझे इसका जवाब चाहिए। भाई इतनी आज़ादी की तहरीक है तो लाओ ना अपने बच्चों को, वो भी अपने मुल्क के लिए करें, अगर पाकिस्तान को वो अपना मुल्क समझते हैं तो। ये वरना तुम्हारे आज़ादी के भाषण को हम नहीं मानते। और फिर हमें कहते हैं कि अमरीकी साजिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो कल मैं देख रही थी CNN की बेटी एंडरसन को इन्होंने जब इंटरव्यू दिया, तो CNN जो अमरीकी चैनल है उसमें तो इन्होंने कोई अमरीकी साजिश की बात नहीं की। अगर आप में हिम्मत थी और अगर साजिश सच थी तो CNN को बताते कि तुम्हारा मुल्क मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। वहां पर तो आपने इंतहाई एम्बैरेसिंग तरीके से सर लटका के ये कहा कि जो बाइडन मेरे साथ इंगेज नहीं कर रही थी। अपनी नाकामी का इतराफ किया और बता दिया कि असल गुस्सा मुझे ये है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो मुझे उसने फ़ोन नहीं किया, उसने मेरे साथ इंगेज नहीं किया। साजिश का जिक्र तो वहां पे बिल्कुल भी नहीं था। तो पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपने एक और बयानिया रखा हुआ है, और अमरीकी चैनल को जब आप इंटरव्यू देते हैं तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो क्या ये तजाद पाकिस्तान की अवाम को नजर नहीं आ रहा? सब नजर आ रहा है। आप ये माने, आप CNN को कल कह रहे थे कि मेरी प्राइम मिनिस्टर होते हुए इतनी औकात दुनिया नहीं समझती थी कि दुनिया मुझे मुंह लगाती या मुझे फोन करती। सिर्फ CNN नहीं, सिर्फ अमेरिका नहीं, आपको किसी मुल्क ने मुंह नहीं लगाया, क्योंकि उनको पता था कि आप जाली वजीर आजम हैं। उनको पता था कि आपकी हैसियत, चाहे आप हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, एक बुली की नहीं है। आपने तो जब जो फॉरेन पॉलिसी का शिराजा बखेरा पाकिस्तान की, एक मुल्क में जाते थे तो दूसरे मुल्क की चुगली करके आते थे। बतौर प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क में जाते थे तो किसी और मुल्क की चुगली करके आते थे। तो आपने तो अपनी बेवकूफ़ियों से, अपनी नादानियों से आपने पाकिस्तान के दुश्मनों, पाकिस्तान के दोस्तों को दुश्मनों की सफ में धकेल दिया। कोई मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं था। तो मैं ये समझती हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी पाकिस्तान में कि वो आपकी झूठी, जो आप कैंपेन चला रहे हैं, जो झूठा आप ड्रामे कर रहे हैं, कि वो आपके उस ईंधन का हिस्सा बने। और कौन सी आज़ादी भाई? क्या आपने कुर्सी का नाम आज़ादी रखा हुआ है या आपने फरागोगी का नाम आज़ादी रखा हुआ है? कौम को बताया जाए ना कौन सी आज़ादी। और उसके ऊपर से आप इदारों को धमका रहे हैं
اور چاہتے ہیں کہ آپ اداروں پہ پریشر ڈالیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اپنی جب حکومت تھی تو کہا کہ جو ہمارے چیف ہیں ان سے زیادہ نیوٹرل میں نے چیف نہیں دیکھا. پھر جب کرسی کھسکی تو کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیتا. اور کل کہا کہ فوج نیوٹرل رہے. ای سی پی کا آپ نے خود لگایا، اس کی تعریف میں دن رات کے کلابے ملائے. جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ ای سی پی کے چیف کے پاس آپ کے فورن فنڈنگ کے irrefutable ایویڈنس آ گئے تو آپ نے ای سی پی کے چیف کو اٹیک کرنا شروع کر دیا. آپ نے ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دی، آپ نے ان کے خلاف کیمپین چلانی شروع کر دی. اور ابھی جب ای سی پی کا ڈیسیجن آیا اور انہوں نے 25 ممبرز کو ڈی سیٹ کیا، اس دن ای سی پی کی پھر سے تعریفیں اور شکریہ ادا کرنے لگے. اور آج پھر ای سی پی کو کہا کہ ای سی پی کا جو چیئرمین ہے وہ غلام بنا ہوا ہے. پھر آپ نے کہا کہ عدالتیں آزاد ہیں، اسی لیے نواز شریف کو بھی سزا ہو گئی، مریم کو بھی سزا ہو گئی. اس وقت تو عدالتیں بہت اچھی تھیں. جب آپ نے آئین توڑا، قانون توڑا، اپنے پاؤں کے نیچے آپ نے آئین کو روندا اور آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تاریخی ڈیسیجن دیا، 12 بجے عدالت کھلی اور آپ کو آئین شکنی سے روکا گیا، تو آپ نے عدالت کو نہ صرف برا بھلا کہا بلکہ سوشل میڈیا پہ خطرناک ترین گالیوں پر مبنی کیمپین چلائی آپ نے عدالت کے خلاف. اور پھر جب عدالت نے سو موٹو نوٹس لیا شہباز شریف صاحب کے خلاف تو اس دن سے آپ عدالت عظمیٰ کی تعریفیں شروع کر رہے ہیں. تو میں عدالتوں کو بھی یہ بہت ادب سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، عدلیہ کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ روایت مت ڈالیں کہ جو شخص سب سے بڑھ کر اداروں کو گالیاں نکالے گا اسی کے حق میں فیصلے آئیں گے. قوم کے حق میں فیصلے کریں، ملک کے حق میں فیصلے کریں. سوشل میڈیا کو مت دیکھیں، میڈیا کو مت دیکھیں اور اس قوم کے مستقبل کے حق میں فیصلے کریں. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت نیوٹرل ہے، نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نیوٹرل کہنے کی اجازت نہیں دیتا، اور پھر اب نیوٹرل ہو جائیں، ای سی پی اچھا ہے، ای سی پی برا ہے، عدالتیں اچھی ہیں، عدالتیں بری ہیں. یہ سب ایک ہی آدمی کے سٹیٹمنٹس ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ. کسی اور ملک میں اس قسم کا کوئی آدمی آتا تو پاگل خانے کی وین خود ہی آ کے اس کو گھر سے لے جاتی. اور یہ آدمی 22 کروڑ کی مالک بنا رہا ہے 4 سال. امیجن اس قسم کے آدمی کے حوالے یہ ملک اور قوم تھی، تبھی اس ملک کا یہ حال ہوا ہے. اور جب وہ کہتا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق کے میں نے چہرے پہچان لیے ہیں، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مریم نواز کو یہ کہتا ہے، وہ نواز شریف کو یہ کہتا ہے، وہ شہباز شریف کو یہ کہتا ہے؟ ہمارے چہرے تو اس کے دل پر لکھے ہوئے ہیں، اس کے دماغ پہ لکھے ہوئے ہیں. اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہمارے چہروں کی وجہ سے. ہمیں وہ 10-12 سال سے اچھے سے جانتا ہے. تو یہ دھمکی وہ ہمیں نہیں دے رہا، یہ دھمکی وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیتا ہے. اور یہ جو لانگ مارچ وہ کر رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لانگ مارچ حکومت کے خلاف کر رہا ہے؟ یہ لانگ مارچ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ حمزہ شہباز تو چیف منسٹر ہے نہیں، تو حمزہ شہباز کیسے فیصلہ کر رہا ہے؟ حمزہ شہباز اگر چیف منسٹر نہیں ہے تو کیا عثمان بزدار چیف منسٹر ہے؟ کیا فرح گوگی چیف منسٹر ہے؟ یا اس کا ہسبینڈ، کیا نام ہے اس کے ہسبینڈ کا؟ جی عاصم نوید گجر صاحب، احسن نوید گجر صاحب پنجاب کے مالک ہیں. ہمیں بتا دیا جائے کہ کون ہے چیف منسٹر. حمزہ شہباز شریف پنجاب کا چیف منسٹر، الیکٹڈ چیف منسٹر ہے، جس کو پنجاب کے عوام کے نمائندوں نے چنا ہے. اور ہمیں تو ابھی بہت حساب کتاب باقی ہیں. پنجاب کیا مفت کا آیا ہوا ہے کہ پہلے اس کو بزدار کے بات کیا، پھر فرح گوگی کے ذریعے لوٹا، اور سارا مال جو ہے وہ بیگز بھر بھر کے اہلیہ محترمہ جو بنی گالا میں بیٹھی ان کو جاتا رہا. پنجاب کو لوٹ کے یہ کھا گئے، پنجاب کو کھنڈر کا ڈھیر بنا دیا انہوں نے، کھنڈر بنا دیا انہوں نے. سب سڑکیں ٹوٹ گئی. اب میں جلسے کے لیے جا رہی ہوں تو میں جو 2017-18 میں جلسے کرتی تھی، میں نے دیکھا پنجاب کی ہر سڑک اچھی تھی، ہر چیز وہاں پہ، ہر سہولت موجود تھی. اب مجھے لگتا ہے میں کھنڈر میں جا رہی ہوں.
تو کس نے آپ کو اجازت دیا ہے کہ پنجاب حکومت کے ذریعے آپ پنجاب کے عوام کے حق میں ڈاکہ ڈالیں؟ پنجاب کے عوام نے اپنا مینڈیٹ ان سے چھین کر، فرا گوگی سے چھین کر، بزدار سے چھین کر نواز شریف اور شہباز شریف اور حمزہ کے حوالے کیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پنجاب کی بھلائی الحمدللہ اسی میں ہے کہ پنجاب ترقی کرے، اس کو لوٹ کے نہ کھایا جائے، وہاں پر مال گاڑیاں نہ چلے۔ تو میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب اللہ تعالیٰ کے فضل سے حمزہ شہباز شریف ہے، آپ اس کو جتنا بھی روک لیں وہی چیف منسٹر اور وہی رہے گا انشاءاللہ۔ اور پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف ہے اور وہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ خوابوں کی دنیا سے باہر آ جاؤ، تمہاری حکومت بدل چکی ہے اور بلکہ تمہاری دنیا بھی بدل چکی ہے۔ اب تمہارے حکم کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، تمہارے فرمانوں کی مطابق فیصلے نہیں ہوں گے۔ اب آئین، قانون اور جس طرح حکومت پاکستان چاہے گی عوام کے حق میں وہی فیصلے ہوں گے۔ کس طرح ہم آپ کو پاکستان کا نقصان کرنے دیں؟ آپ کا ٹریک ریکارڈ بھی اچھا نہیں ہے۔ اگر میں ان جو سٹیٹمنٹس ہیں میڈیا پہ دی گئی ہیں، یہ میری کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اگر میں ان کو پیچھے بھی رکھ دوں تو پچھلے دھرنے میں آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ ہم آگے نہیں آئیں گے، ہم کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں کریٹ کریں گے، اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر یہ ہوا کہ آپ نے جتھے لے کر آپ ریڈ زون میں داخل ہوئے، آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے تک آپ پہنچ گئے، آپ نے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ حملہ کیا، آپ نے سپریم کورٹ کے آگے گندے کپڑے دھلے ہوئے شلواریں ٹانگی۔ اس کے بعد پوری دنیا نے یہ مناظر دیکھے کہ آپ کے غنڈوں نے، آپ کے بدماشوں نے ڈنڈے لے کر پاکستان کے پولیس والوں پر، سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگوں پر آپ نے ڈنڈے مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑی۔ وہ آپ کو لڑکا یاد ہے جس نے ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی، جس کو سب ڈنڈے لے کے مار رہے تھے، اس کی جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہیں رہی تھی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے؟ تو آپ آج کہیں کہ ہم پرامن جلوس اور جلسے کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور گورنمنٹ مان جائے گی اور آپ کو امن امان سے کھیلنے کی اجازت دے گی؟ کوئی بھی اگر یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی، آج جو قتل ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار وہ کانسٹیبل جو کمال شہید ہوا ہے، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے، اور یہی وہ پورے ملک میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، میٹریکولیشن کے امتحانات ہونے والے ہیں، او لیولز اور اے لیولز کے بچوں کے امتحان ہونے والے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہم کھلی اجازت دے دیں گے کہ آپ کے بچے لندن میں بیٹھ کے اسکول بھی جاتے رہیں، کالج بھی جاتے رہیں، یونیورسٹیز بھی جاتے رہیں، ان کو کوئی کچھ نہ کہے، اور یہاں ماؤں کے بیٹے، میں خود ایک ماں ہوں، ان کے بچے جو سالہ سال سے تیاری کر رہے ہیں، کوئی میٹرک میں، کوئی او لیولز میں، کوئی اے لیولز میں، ان کے امتحانات میں خلل آ جائے۔ 2 دن کے لیے راول پنڈی کے اسکولز بند کرنے پڑ گئے۔ اس کا الزام کس پر ہے؟ عمران خان پر ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک اور قوم کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ کیونکہ وہ عمران خان کے بچے؟ تم آؤ، تمہیں اب ہم سے تمہارا کوئی بھی، تم اعلان کر کے پھنس گئے، اور اب تمہاری آج کی پریس کانفرنس میں دیکھ رہی تھی تو مجھے تمہارا جو لٹکا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ تم پھنس گئے ہو، غلط فیصلہ کر بیٹھے ہو۔ آؤ، میں نے کل پرائم منسٹر سے بھی کہا ہے اور میں نے انٹیریئر منسٹر سے بھی کہا ہے کہ عمران کو اریسٹ نہ کیا جائے، اس کو آنے دیں، اس کو بیٹھنے دیں، آ کر ہم بھی ذرا دیکھیں کتنا دم ہے، کتنی دیر نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر تم نے یہ دیکھیں، پہلے بھی یہ جتھے لے کر جب آئے تو چائنا کے صدر نے آنا تھا، چائنا کا صدر پاکستان نہیں آ سکا اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوا، وہ انڈیا چلا گیا، پاکستان نہیں آ سکا۔ اب جب اس کی ہوئی مہنگائی، اس کی ہوئی بربادی، اس کی نالائکی، نااہلی اور غفلت سے، کرمنل نیگلیجنس سے پاکستان کی معیشت جو وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے، پاکستان کا جو حالات میں، جس کھائی میں پاکستان کو یہ پھینک کے چلا گیا، اور پھر کہتا ہے کہ مریم نواز شریف میرا نام کیوں لیتی ہے؟
جس انسان نے 4 سال میں پاکستان کی تباہی کی، جس انسان نے مہنگائی کے منو بوجھ تلے قوم کو دبا دیا، جو انسان پاکستان کی تباہی کا سنگل ہینڈڈلی ذمہ دار ہے، جس نے عوام پہ لوڈ شیڈنگ کا جو جن ہے، آج وہ دوبارہ عمران خان کی شکل میں پی ایم ایل این تو 2018 میں لوڈ شیڈنگ ختم کر کے گئی تھی، نئے کارخانے لگا گئی تھی، لوگ کہتے تھے کہ جنات ہے کیا اتنی جلدی کارخانے لگا گئے، 0 لوڈ شیڈنگ۔ آج پاکستان میں 6-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ 4 سال کسی نے عوام کے مسائل کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا، ساری توجہ اپنی انتقام اور انتشار پہ رکھی، تو پھر ملک کا یہ حال تو ہونا تھا نا۔ اب اس کے لیے میں آئنسٹائن کا نام تو نہیں لے سکتی نا، یا محمد شاہ رنگیلا کا نام تو نہیں لے سکتی نا، عمران خان جو اس تباہی کا ذمہ دار ہے اسی کا نام مجھے لینا پڑے گا، اور اس کا میں کوئی شفقت سے عمران خان کا نام نہیں لیتی، میں تکلیف سے اس کا نام لیتی ہوں، کیونکہ وہ اکیلا قوم کی، پاکستان کی 22 کروڑ کی تباہی کا اکلوتا ذمہ دار ہے، اسی کا نام لینا پڑے گا۔ اور اس پر یہ گھٹیا جملہ جو تم نے کہا، پاکستان کی خواتین پہ اٹیک کیا تم نے، تمہارے جلسوں میں جو خواتین آتی ہیں، جو مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں، ان کو بھی تم اسی نظر سے دیکھتے ہو؟ کبھی کسی کو ماں بہن بیٹی کی نظر سے بھی دیکھا ہے؟ 17 سال ہو یا 70 سال عمر ہو جائے، انسان کی خصلت نہیں بدلتی۔ اور تم لیتے ہو ریاست مدینہ کا، کیا پیغام دے رہے ہو جو جلسے میں اپنے آگے لوگ کھڑے کیے ہیں کہ اپنے گھر میں جو یا اپنے ارد گرد جو محلے میں ادھر ادھر خواتین ہیں ان کو اس نظر سے دیکھا کرو؟ کیا پیغام دے رہے ہو تم لوگوں کو؟ اور بات کرتے ہو امر بالمعروف کی، ریاست مدینہ کی، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ مریم نواز شریف کو تو چلو پروٹیکشن ہے نا، اللہ کا شکر ہے، اس کا باپ ہے پیچھے، پارٹی کھڑی ہے اس کے ساتھ۔ وہ خواتین جو آج باہر نکلتی ہیں اور ان کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، بسز میں سفر کرتی ہیں، جلسوں میں دھکے کھاتی ہیں، رکشوں میں سفر کرتی ہیں، وہ بھی اسی مینٹالٹی کا شکار ہوتی ہیں جس کو عمران خان کی مینٹالٹی کہتے ہیں۔ تو یہ حملہ مریم نواز پہ نہیں کیا، مریم نواز کے پاس بہت جواب ہے، مریم نواز تمہیں منہ توڑ جواب دے سکتی ہے، لیکن وہ بچیاں، وہ خواتین جو تمہارے جیسوں کے شر سے نہیں بچی، ان کو کیا میسج دے رہے ہو تم؟ اس کا بھی حساب ہوگا انشاءاللہ۔ اور بات کرتے ہو آزادی کی، بھاشن دیتے ہو آزادی کا، میں یہ سوال پوچھتی ہوں کہ جب تک کوئی ملک، جب تک کوئی قوم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، وہ آزادی اس کے لیے صرف خواب ہی رہ جاتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آزادی کی یہ انسان بات کرتا ہے 105 سے، اس انسان نے ڈالر کو 190 پہ پہنچا دیا، اور اس کے بعد اب ڈالر کی قیمت ابھی کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ جس انسان نے پاکستانی کرنسی کو ڈالر کے مقابلے میں زمین پہ گرا دیا، وہ بات کرتا ہے آزادی کی؟ وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی بات کرتا ہے؟ ڈالر تمہارا 190 پہ پہنچا کر 105 سے تم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی بات کرتے ہو؟ $6 بلین کے عوض اس عمران خان نے پاکستان کے سینٹرل بینک کو IMF کے پاس گروی رکھا، اور پھر یہ قانون بنایا کہ اس کا جو امپورٹڈ گورنر ہے وہ اس کو کسی کورٹ آف لا میں ٹرائی نہیں کیا جائے گا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جس نے پاکستان کے اداروں کو گروی رکھ دیا IMF کے پاس، وہ کس طرح آزادی کی بات، اس کی آزادی کا جو آزادی کی بات ہے تو قوم کو بے وقوف بنانے والی بات ہے۔ اور جس آزادی کی بات کرتے ہو، ذرا مجھے یہ بھی بتاؤ کہ کیا پھر میں دوبارہ یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کو بھی لے کے آؤ اسی آزادی کے لیے، یا تمہارے بچے اس لیے نہیں آ سکتے کہ شہباز شریف صاحب نے اور ان کی حکومت نے امپورٹڈ چیزوں پہ بین لگا دیا؟ سب سے بڑے امپورٹڈ تم ہو، اور دوسروں کو تانا دیتے ہو امپورٹڈ ہونے کا۔ جو اس مٹی کے لوگ ہیں، اس مٹی میں انہوں نے دفن ہونا، ان کو تانا دیتے ہو امپورٹڈ لوگوں ہونے کا۔
آج جو تمہیں اچانک معیشت کی محبت تمہارے دل میں جاگی ہے، اکانومی کو ڈبو کر، پاکستان کی معیشت کو 4 سال میں وینٹیلیٹر پر ڈال کر، آج جب تمہیں اچانک جوش آیا اور انقلابی تمہیں ترکیبیں آ رہی ہیں اکانومی کو ریوائیو کرنے کی، تمہاری جو ایکس منسٹرز ہیں وہ آج انقلابی ترکیبیں آ کر اکانومی کی ریوائیول، اکنامک ریوائیول کی ترکیبیں وہ ٹی وی پہ سنا رہے ہیں، اور عمران خان کو جو اچانک ڈالر کی فکر پڑ گئی ہے، اچانک معیشت کی فکر پڑ گئی ہے، اچانک مہنگائی کی فکر پڑ گئی ہے، میں ذرا پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ انقلابی کو تب کیوں نہیں آئی تھی جب آپ 4 سال اقتدار میں تھے؟ آج جب پاکستان مسلم لیگ نون، شہباز شریف صاحب آج جب IMF کے ساتھ دوبارہ اپنی ٹاکس کو ریزیوم کر رہے ہیں، پاکستان کو اس دلدل میں سے نکالنے کے لیے جس دلدل میں عمران خان پاکستان کو ڈال گیا تھا، تو آج پھر تم کو دھرنے یاد آ گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے، پاکستانیوں سے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، یہ فوری الیکشن اس لیے نہیں چاہتا کہ اس کو جیت کا یقین ہے، اس کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اگر رہ گئی، نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومت اگر رہ گئی، تو یہ میں نے جو گند مچایا 4 سال میں، مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 4-6 مہینے میں پاکستان کو اس بحران سے، اس دلدل سے نکال کے لے جائے گی۔ اصل تکلیف یہ ہے، اور اسی کے راستے میں اس نے جلدی میں لانگ مارچ کا جو اعلان ہے وہ کر دیا۔ ہمیں چاہے مشکل فیصلے کرنے پڑیں، ہم وہ کریں گے، لیکن ایک چیز ہمارے ملحوظ خاطر رہے گی، جتنا بھی ہو سکے گا ہم ملک اور قوم اور 22 کروڑ پہ کم سے کم بوجھ ڈالیں گے۔ ہم عمران خان کی طرح نہیں ہیں جو آرام سے آج اتنی ڈٹائی اور بے شرمی سے کہہ دیتا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو قیمتیں بڑھانے سے ڈر لگ رہا ہے۔ سوچیں اس آدمی کا مینٹل لیول کہ ہاں میں ڈرتی ہوں، نواز شریف ڈرتا ہے، شہباز شریف ڈرتا ہے، کیونکہ عمران خان کو فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس جو پیسہ جہاں سے آ رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، یہ دھرنے کے لیے جو پیسہ آ رہا ہے، یہ جلسوں کے لیے جو پیسہ آ رہا ہے۔ میں شہباز شریف صاحب سے کہوں گی کہ قوم کے سامنے وہ ہوش ربا انکشافات رکھیں کہ اس کو پیسہ کون سا ملک دشمن دے رہا ہے۔ تمہارے پاس تو یہ پیسہ ہے، تمہارے پاس تو ATMs ہیں، تمہارے پاس تو مافیاز ہیں، کارٹلز ہیں جنہوں نے تمہاری حکومت میں رہ کر پیسہ بنایا ہے، تمہارے پاس تو فراگوگی ہے، عوام کے پاس فراگوگی نہیں ہے۔ عوام کے پاس وہ عثمان بزدار جیسا ڈمی چیف منسٹر نہیں ہے جس کے تھرو آپ نے پنجاب کو لوٹا اور پیسہ بنایا۔ تو میں عوام کو اگر 1 روپیہ بھی کسی بھی چیز کی مد میں بڑھتا ہے تو عوام کو تکلیف ہوتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، اس کی تکلیف نواز شریف کو ہے، اس کی تکلیف شہباز شریف کو ہے۔ تمہاری طرح نہیں کہ 4 سال مہنگائی، روز صبح اٹھتے تھے مہنگائی بڑھ جاتی تھی اور پھر آرام سے کہہ دیا میں آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آیا۔ ہم آئے ہیں آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے، اور نہ صرف ریٹ پتہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ دن رات محنت کریں گے، اکانومی کو سیدھا کریں گے اور آلو پیاز کے ریٹ کو نیچے لے کے آئیں گے۔ تمہاری لائی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں محنت کر کے، کام کر کے، اپنی سمت درست کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس لوڈ شیڈنگ سے بھی ہم نجات دیں گے پاکستان کو۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہم یہ کر جائیں گے، اس لیے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے بالکل ٹھیک بات کی تھی، تمہاری سیاست اب ایک زندہ لاش ہے۔ تم جس ڈی چوک سے نکلے تھے، انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پہلے نواز شریف نے تمہاری حکومت ختم کی تھی، اب نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری سیاست ختم کرے گا۔ تو وہی ڈی چوک سے جہاں تم نے جنم لیا تھا، اسی ڈی چوک میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری سیاست ختم ہونے جا رہی ہے۔ لوگوں کو کہتے تھے، لوگوں کو چوہوں کے نام سے بلاتے تھے، وہ کپتان جو کھڑا تھا وہ گرفتاری کے خوف سے آج پشاور میں چھپ کے بیٹھا ہے، پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہے۔ اور یہاں پر شیریں مزاری صاحبہ گرفتار ہو گئیں، کہا بڑی قوم میرے ساتھ ہے، کوئی نہیں نکلا۔ آج میں نے سنا ہے کہ وہ
यास्मीन राशिद साहिबा और शफकत महमूद साहब ने एड्रेस करना था, कोई उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी प्रेस क्लब के बाहर, तो क्या हुआ? एहतजाज के लिए कोई नहीं आया, एहतजाज के लिए उनको सब कुछ लपेट के वहाँ से रफू चक्कर होना पड़ा। मैं आपको एक और, अब क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा का जिक्र आ गया है तो मैं ये समझती हूँ कि उनको गवर्नमेंट गिरफ्तार नहीं करेगी। चैनल पर नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियो अच्छी वीडियो आती रहे। शुक्रिया।